جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا تو وہ ہر خوف، لالچ اور فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کیونکہ مستقبل کی فکر میں وہ حال کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اصل ایمان تو یہ ہے نا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، نہ کہ ہماری یہ جمع پونجیاں۔ اگر اللہ آج ہمیں کھلا پہنا رہا ہے نا اور عزت دے رہا ہے تو وہی رب کل کو بھی دے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم محنت کریں مگر دل میں اطمینان اور یقین رکھیں کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو چلے اس کے ساتھ ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جہاں پنجابی ہو اور وہاں ساگ نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ساگ تو پنجابیوں کی جان ہے نا۔ تو جی آج میں نے سوچا کہ میں ولاگ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی پیاری بہنوں سے گپ شپ بھی کرتی رہوں کہ کچھ لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو ٹونچ مارنے کی نا، کیونکہ خود تو وہ بہترین لائف سٹائل میں جیتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، گھومتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں تو فوراً کہہ دیتے کہ بس پیسے بچاؤ، مستقبل کے لیے کچھ رکھ لو، بچوں کے کام آئے گا۔ یعنی خود کا حال انجوائے کرنا ٹھیک لگتا ہے مگر دوسرے کو اچھے حال میں دیکھنا تو دل میں چبھن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فضول خرچیاں کریں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ میانہ روی میں رہ کے اپنی فیملی میں خرچ کریں۔ آج کا ولاگ میرا عام دنوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ آج ہم بات کریں گے یقین، ایمان اور اللہ کے وعدے پر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا پیسے بچاؤ کل کے لیے کچھ رکھو، مگر میرا سوال ہے کہ اگر آج اللہ دے رہا ہے تو کل کیوں نہیں دے گا؟ ہم سب پیسے جمع کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن صرف پیسوں پر بھروسہ کرنا غلط ہے۔ بھروسہ اس ذات پہ ہونا چاہیے جو پیسہ بھی دیتی ہے اور سکون بھی۔ کبھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے مگر وہ سکون نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا سا ہی رزق ہوتا ہے مگر دل میں خوشی بھری ہوتی ہے۔ یہی ہے برکت جو اللہ کے یقین سے آتی ہے۔ یہ عقیدہ اپنے ذہن میں ہم پختہ کر لینا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ نوکری رزق دیتی ہے، نہ دکان، نہ لوگ، نہ ہی حالات۔ رزق تو وہ رب دیتا ہے جو پتھر کے اندر چھپے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ جب انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے نا میرا رب ہی میرا رازق ہے تو دل سے فکر، خوف اور لالچ سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان محنت تو کرتا ہے مگر سکون سے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو میرا نصیب ہے نا وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ اللہ پہ یقین رکھنا سیکھیں، وہ رزق بھی دیتا ہے اور رزق میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں نا بچت کرو، پیسہ بچاؤ، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن میرا ماننا پتا کیا ہے کہ برا وقت آئے ہی کیوں؟ جب ہمیں اللہ پہ یقین ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے کہ برا وقت آئے گا یا نہیں، کیونکہ جس کا سہارا اللہ ہو اس کے لیے تو ہر وقت خیر کا ہوتا ہے۔ ہم رزق کو نہیں سنبھالتے، رزق ہمیں سنبھالتا ہے۔ پیسہ بچانا بری عادت نہیں ہے مگر صرف پیسوں پر بھروسہ کرنا نا یہ اصل کمزوری ہے۔ اللہ چاہے نا تو ایک لمحے میں بے حساب عطا کر دے اور اللہ چاہے تو تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے۔ اس لیے پیسہ نہیں یقین بچاؤ، کیونکہ جس کے پاس ایمان اور یقین ہو نا اس کا وقت کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا میں آئی ہوں بچوں کے اسکول حسان زوہان کو لینے کے لیے۔ احمد انایا کا نا ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا تو سوچا کیوں نہ میں حسان زوہان کو جناب کے ساتھ جا کے لے آؤں، تو میں انہیں لینے آئی ہوں۔ تو اچھا راستے میں میرا دل کیا کہ میں گنے کا جوس پیوں، تو پھر مجھے جناب نے گنے کا جوس پلایا بچوں کے ساتھ۔ تو جی میں بات کر رہی تھی یقین کی، جیسے بچوں کو ایک ماں پہ یقین ہوتا ہے نا ویسے ہی ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ بچے ماں سے یہ نہیں پوچھتے کہ مما ہمیں کل کھانا دو گی یا نہیں، اس سے یقین ہوتا ہے کہ ماں ہمیں کبھی بھوکا رہنے ہی نہیں دے گی، ہمیں بھوکا سونے ہی نہیں دے گی۔ لیکن ہمارا اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں کیسے بھوکا سونے دے گا؟ جب اللہ کے خزانہ میں کمی نہیں آ سکتی تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ ہاں سمجھداری ضروری ہے، فضول خرچی نہیں، مگر دل کا یقین و کامل صرف اللہ پہ ہونا چاہیے نہ کہ پیسے پہ۔ کچھ لوگ نا صرف ڈراتے ہی ہیں کہ کل کیا ہوگا، ہر کسی کی سوچ نا ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ کل بھی میرا رب میرے ساتھ تھا اور آج بھی میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں منائیں، بے شک گیٹ ٹوگیدرنگ نہ کریں لیکن اپنی فیملی کے ساتھ ضرور خوش رہیں، کیونکہ خوشی دولت سے نہیں دل کے سکون اور شکر سے ملتی ہے۔ اچھا ہم ہمیشہ نا
सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करें, इन्हें अच्छी जिंदगी दें, अच्छा मुस्तकबिल दें। मुस्तकबिल की खातिर है ना हम अपना आज खराब करें, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इन्हें हमारी मौजूदगी कितनी अच्छी लगती है। कभी बस है ना थोड़ा सा रुक के ना अपने बच्चों को देखें, इनके साथ बैठे, इनसे हंसे, इनसे बातें करें, इनके खेल में ही आप शामिल हो जाए, क्योंकि बच्चों को माँ बाप का प्यार चाहिए, महंगे महंगे खिलौने नहीं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मेरे बच्चे खुश है ना तो वही मेरी कामयाबी है और उनकी मुस्कुराहट मेरी कमाई है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन बच्चों का बचपन वापस नहीं आ सकता। ये लम्हे, ये वक्त, यही तो असल दौलत है। इसलिए मैं अपने बच्चों में हमेशा खुश रहती हूँ। इनके कहकों में, इनकी बातों में, इनकी जिद में भी एक मिठास है। कभी वो मेरा चेहरा पकड़ के कहते हैं कि मम्मा आप भी मुस्कुरा, और बस वो लम्हे दुनिया की हर खुशी से ज्यादा कीमती लगते हैं। जब इंसान मान लेता है ना कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, तो फिर दिल कभी बोझल होता ही नहीं है और ना ही कल की फिक्र होती है। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन मैं हर चीज अल्लाह के सुपुर्द कर दूं ना, इस दिन दिल हल्का हो जाता है। अब मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नतीजा अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, और यही तो असल तवक्कल है। कभी कभी ना लोगों की बातों में मैं आ जाती हूँ और फिर सोचने लग जाती हूँ और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ कि कल क्या होगा, घर का क्या बनेगा, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन फिर मैं सबको इग्नोर करती हूँ और कहती हूँ नहीं, ये मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि कल का मालिक भी तो वही है जिसने आज का दिन दिया है। तो फिर मैं वजू करती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि या अल्लाह मैंने अपना मामला तेरे हवाले किया। फिर दिल को सुकून मिलता है, और क्योंकि जिसका सहारा अल्लाह होता है ना, इसे किसी इंसान की फिर फिक्र ही नहीं रहती। तो जी जो लोग कहते हैं ना कि पैसा जमा करो, कल के लिए सोचो, जिंदगी का क्या पता बुरा वक्त आ सकता है, तो उन सब से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा अल्लाह आज भी हमारा राज़िक है और कल भी वही हमारा राज़िक होगा। मैं उस अल्लाह को मानती हूँ जो पत्थर के अंदर छुपे कीड़े को भी रिज़्क देता है, तो हमें कैसे भूल जाएगा। मैं नहीं कहती कि समझदारी ना करे, बस इतना कहती हूँ कि फिक्र मत करो और शुक्र करो। जो अल्लाह आज दे रहा है ना वो कल भी देगा। लोगों की बातों में आके अपनी खुशी मनाना बंद मत कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, तो बस छोटी छोटी खुशियों को मनाएं, अपनी फैमिली के साथ हंसे, जिए और शुक्र करे, क्योंकि आखिर में रब पूछेगा मैंने तुझे नेमतें दी, तूने शुक्र किया या फिक्र। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे हौसला अफजाई जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं चाहूंगी इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।